میں نہیں آؤ، اور ہم جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے دلیل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مولانا صاحب کہہ دے کہ 2 شیطان ہیں تو ذرا مہربانی کرنا مجھے بھی بتا دینا، اور حدیث کا حوالہ بھی لے کر کے آنا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا، دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا ہمارے علم میں، کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ ایک ہی ہے۔ اب جو کہے دوسرا ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتا دے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس محلے میں پیدا ہوا، اور کہاں کہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ رہی بات جس کا ذکر ابلیس کا قرآن میں آیا ہے، جسے شیطان کہا گیا ہے، جو پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ایک ہی، اپنا علم یہی ہے، یہی قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن بہرحال تو بات یہ تھی کہ وہاں شیطان پہنچ گیا، یہی بات آپ بھول تو نہیں گئے نا، یہی بات چل رہی تھی، وہاں شیطان پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کئی ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، رسہ کھچاتا نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کھچائے گا۔ کہا لاؤ 4-6 عورتوں کو، کچھ عورتوں کو لاؤ، 4-6 10-12 عورتوں کو لاؤ۔ عورتیں لائی گئی، کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں۔ عورتیں آئی، انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا، انہوں نے رسہ کھینچا تو رسہ کھینچ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا، او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا، وہ رحمت کے فرشتے تھے، اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے، جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھنچ گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو، اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت، کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر، بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت تو کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے، اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے؟ آج جو تم پر مندی، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پابند کرو کہ وہ با حیا بنے اور سر پہ دوپٹہ رکھے، بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا آپ لے کر کے آئے؟ ہم نیا کچھ نہیں لائے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اب عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر کیسے سوئے گی؟ تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں، ایک کپڑا رکھا کرے اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں۔ یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا۔ عورتیں سوتے وقت بھی دوپٹہ اتارنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں؟ ہے تو سامنے شوہر، اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کرے؟ تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے حیا کرے، کیونکہ حیا، میرے آقا فرماتے ہیں جو جتنا حیا والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے۔ آج مجھے عنوان دیا تھا احباب نے کہ حضور کی شان پہ بھی کچھ بولیں، پھر مولانا غفران صاحب نے بھی کہا کہ قربانی پہ بھی کچھ بولیں، پھر جلسے والوں نے کہا حیا پہ بھی کچھ بولیں۔ تو جتنا مجھ سے کہا گیا تھا میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سب پیش کر دی، لیکن انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ مکمل حیا پر اور اسلام کے قوانین پر ہوگی۔ کل کا پروگرام مسجد عبدالجبار کے پیچھے انوار اشرف نگر میں حیدر علی چوک پہ ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں، اور یہ بڑا جو ہے وہ پور مغز خطاب ہے حیا کے حوالے سے، اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ یہ عنوان رکھا ہے، تو کل ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ادب